جہاں بہت ساری دیگر باتوں نے ہمارے یہاں برائی کی صورت اختیار کر لی ہے، اسی طرح سے سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچانا جو ہے ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اور اس کو لوگ برائی سے پیتے ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے، سنی سنائی بات جو کہ بغیر تحقیق کے وہ پتہ نہیں وہ سچ ہے یا غلط ہے، اس کو آگے پھیلانا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تصحیح کرے یا صحیح پہلو بتائے، سمجھنے کے بجائے اس کے اوپر ڈٹائی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ بعض اوقات تو وہ اندر سے تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ یہ جو بات ہے ہم غلط طور پر پھیلا رہے ہیں، اس کے باوجود سخت رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی فسق و فجور ہے، اور یہی سب سے بڑی جہالت ہے، یہی معاشرے کی تباہی اور بربادی کے اسباب میں سے شامل ہے۔ جو بات ہمیں کسی شخص نے بتائی ہے، اس کے پیچھے ممکن ہے کہ اس کو کوئی مذموم مقاصد ہوں۔ لوگوں کی گھریلو زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، خواتین کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں۔ سیاسی لوگ جن کے بارے میں ہماری زندگی میں کبھی ملاقاتیں بھی نہیں، اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم خود عینی شاہد ہیں اس کے اعمال کے۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہے، یہ اس سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں رہی کہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ غیبت ہے، یہ الزام ہے، بہتان تراشی ہے۔ اللہ کے نبی نے سختی سے ممانعت کی ہے اس طرح کے معاملات سے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو ہمارے گھروں کے اندر لڑائیاں ختم ہو رہی ہیں، میاں بیوی کے رشتے خراب ہو جاتے ہیں، لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، قتل و غارت تک باتیں چلی جاتی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو قتل تک معاملات چلے گئے وہ تو حقیقت میں بات سچ تھی ہی نہیں، لوگ تو مذہب کے حوالے سے الزام لگا دیتے ہیں، عقیدوں کے حوالے سے الزام لگا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں سیاسی طور پر رہنماؤں کی جو کمی ہے، جو اچھے لوگ سیاست میں نہیں آتے، یہ اسی وجہ سے ہم لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے میں ایک منٹ نہیں لگاتے ہیں، ہم کسی کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے، کسی اچھے شخص کے بارے میں اچھا رویہ ہم تاثر نہیں قائم کرتے۔ بس ذرا سا کسی نے کہہ دیا تو ہم نے یقین کر لیا، ہم نے کبھی تحقیق کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ معاشرے کے اندر تباہی آتی ہے الزام تراشی سے، بہتان سے۔ خدا کا خوف کریں، لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کے گھر، لوگوں کے کردار برباد ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف معاشرے کا جو اثر ہوتا ہے، یہ گھر کی خرابی ہی نہیں ہوتی، قوموں کے جو معاملات ہوتے ہیں اس تک اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے اچھے لیڈران سے آپ جو ہے محروم ہو جاتے ہیں، اور جب بغیر تحقیق کے آگے پھیلاتے ہیں تو آپ حقیقت میں کسی اچھے دوست، کسی اچھے رشتے کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھے رہنما سے اس ملک کو یا اس معاشرے کو، اس محلے کو، اس علاقے کو محروم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ ہاں، اگر واقعی کسی میں برائی ہے، ذاتی اعتبار سے ہے، اس کو بالکل آپ کو چھپا لینا چاہیے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ لوگوں کی پردہ پوشی کریں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے معاشرت کا تعلق ہے جو واقعی معاشرے کی خرابی کا باعث بنے گا، غلط طریقے پر منتخب ہو کے خرابی پیدا کرے گا، تو پھر اس کو ایسے انداز میں پیش کر سکتے ہیں کہ معاشرے کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ بھی آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ جھوٹ پر مبنی، تان پر مبنی، الزام پر مبنی، سنی سنائی بات، لوگوں کی کردار کشیاں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جو آپ کا اپنا کردار ہے وہ بھی ٹھیک نہیں رہتا، معاشرے کا، گھر کا اور دوستوں کا، جاننے والوں کا آپ اچھا بازو، اچھا رکن بنے، ایک اچھا فرد بنے، نہایت پسند بننا چاہیے، سلجھو بننا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور فالو کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔